السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گلوبل انفو۔ یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہاماز آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا ماجرا پیش آیا؟ ان کو سمندر نکل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ بس یہ چیز سامنے آئی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل سے گزر کے جانا تھا۔ امریکن کوسٹ گارڈز نے ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا، لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ برمودا ٹرائنگل اصل میں سمندر کا ایک ایسا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا ٹرائنگل اور پھر پیورٹو ریکو سے واپس فلوریڈا تک جاتا ہے۔ اس ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کو ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل پوری دنیا میں اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کئی شپس اور ایئر پلینز اس ٹرائنگل میں غائب ہو چکے ہیں۔ ان میں سے صرف چند کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ لاسٹ ٹائم رڈار پہ شو ہوئے تھے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے، یا پھر یہاں سی مانسٹرز ہیں، یا پھر ایلینز۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، کیونکہ نہ تو یہ بڑی بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی ایئر پلینز کو۔ اب لگتا ہے کہ سائنٹسٹ کو یہاں ہونے والے انسیڈنٹس کا پتہ لگ چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بمبر ایئر کرافٹس ایک مشن پہ نکلے تھے، لیکن برمودا ٹرائنگل والے ایریا میں آتے ہی ان کا رابطہ رڈار سے ٹوٹ گیا۔ ان کی تلاش کے لیے ایک اور نیوی کا ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا اور آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ یہی وہ انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے برمودا ٹرائنگل کو دنیا میں خوف کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اسی واقعے کے کچھ 10 سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ یو ایس نیوی میں آفیسرز تھے۔ ان کو جب اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا کے اوپر آئے صرف 20 منٹ ہی ہوئے تھے تو پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ جہاز کو فوراً ایک آئی لینڈ پر ایمرجنسی لینڈ کروا لیا گیا۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پیورٹو ریکو جا رہی تھی، جو اچانک رڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈز نے سرچ آپریشن کیا اور 1 مہینے کے بعد الفارو سمندر کے باٹم سے ملی۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کیوبا کے شہر ہوانہ میں لینڈ ہونا تھا، تو اس کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا تھا۔ تو پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ جہاز ایب نارمل بیہیو کر رہا ہے، تو پائلٹ نے جہاز کا رخ بدل دیا اور اس کو ڈولس ایئرپورٹ کی طرف کر دیا۔ 1967 میں ایک امریکن بزنس مین اپنی پرائیویٹ یاٹ میں میامی بیچ کے اوپر گیا، پر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ریڈیو سگنل بھیجا کہ اس کی یاٹ کی ایک سخت چیز کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے۔ جب کوسٹ گارڈز وہاں پہنچے تو ان کو نہ ہی وہ یاٹ ملی اور نہ ہی وہ بزنس مین، لیکن اب جا کر سائنٹسٹ کو کچھ ایسا ملا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ مسٹری شاید اب سالو ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو سے تعلق رکھنے والی ایک امریکن سائنٹسٹ ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائنگل کی جانچ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر ایسے کلاؤڈز بن رہے ہیں جو نہ ہی اسکوائر ہیں اور نہ ہی سرکل۔ ان کلاؤڈز کا سائز 88 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ کلاؤڈز ایئر بورن کلاؤڈز ہیں، یعنی جب یہ کلاؤڈز بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، جس کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک ہوتی ہے۔ اتنی سپیڈ میں نہ ہی کوئی جہاز یہاں ٹک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شپ، جو ان انسیڈنٹس کا سبب بنتی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔